ایک عورت نے نازیبا گفتگو کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں یہ کوئی سیاسی اسٹیج نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آئے جذباتی تقریر کر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر چلا جائے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ جمعے کا خطبہ بھی ایک عبادت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی پیغام دینا چاہیے بات کرنے والے کو، کوئی سبق دینا چاہیے تاکہ عوام خالی نہ جائے۔ صرف ان کے جذبات سے کھیلنا مقصود نہ ہو کہ جو وہ حالات چل رہے ہیں اس پر ایک جذباتی تقریر کی اور جمعہ ختم کر دیا۔ دیکھیں، یہ جو حالات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے فرانس میں بھی ہوا تھا۔ یہ چارلی ہیبڈو کے نام سے جو کارٹون نگار ہے، اس کو فرانس کی حکومت نے بھی سپورٹ کیا اور بڑے بڑے کارٹون شائع کیے گئے۔ یہ گستاخیاں یہ ہوتی رہیں گی۔ کافر کا کام اسلام دشمنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام، ان کے بارے میں یہ نازیبہ گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ ان چیزوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرتا پھر کوئی نہ کوئی ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ گفتگو کر دیتا ہے۔ اس کے ریشو میں کمی ہونی چاہیے۔ یہ تو ہوتا رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے، آپ یوں اس کو مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک شیر ہے، وہ پنجرے میں بند ہے۔ جب تک شیر پنجرے میں بند ہے تو تماشائی کو اس کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کو کتنا بھی میں چھیڑ دوں یا کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وہی تماشائی اگر اس شیر کو کھلے میدان میں دیکھ لے تو اس کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ اس کے قریب جائے۔ چھیڑنا تو دور کی بات ہے، پھر اس کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ اس شیر کے وہ قریب جائے۔ مسلمانوں کی مثال شجاعت میں، بہادری میں، حملہ کرنے میں شیر کی مانند ہے۔ ہمیں ایک نظام میں جکڑ دیا گیا ہے، کہ ہماری کوئی بھی حکومت ان کافروں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ مودی کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ لمبی لمبی تقریریں کرنا آسان ہوتا ہے کہ عرب ممالک جمع ہو گئے ہیں، تمام مسلم ممالک جمع ہو گئے ہیں، جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ UN بنایا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ظاہری مقصد کہ دنیا میں ہونے والے فسادات اور جنگوں کو روکا جائے، جبکہ باطنی مقصد یہی ہے کہ کفر کا دفاع ہو اور مسلمانوں کو ایک قید میں بند کر دیا جائے۔ آج وہی معاملہ ہے۔ کسی بھی مسلم ملک کو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چاہے ان کے مسلمان بھائی کسی بھی ملک میں مر رہے ہوں، ان کے دین کے بارے میں کوئی بھی بکواس کر رہا ہو، سب سے پہلے ان کو جانا پڑے گا UN میں۔ کسی میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ حملہ کر کے بتائے۔ کسی میں ہے ضرورت مسلم ملک میں کہ جائے اور انڈیا پر حملہ کرے؟ کسی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ UN بنا ہی اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنے پنجے میں جکڑ لے، اس کو ایک پنجرے میں بند کر دے۔ اور یہ اس وقت کا طاغوت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر لوگ طاغوت کی طرف جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ آج کے وقت کا طاغوت ہے کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا UN کے پاس جانا ہے، قرارداد پیش کرنی ہے، پاس ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو پھر بیٹھے رہیں گے۔ تو ہمیں نظام میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جب تک مسلمان ایک خلیفہ، ایک حاکم کے تحت جمع نہیں ہو جاتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر میں اور آپ کچھ کرنے بھی جائیں گے حکومتی سطح پر، ہماری حکومت کچھ کرنے بھی جائے گی تو سفارتی پابندیاں لگیں گی، اقتصادی معاملات تنگ ہو جائیں گے، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ خطرے ہیں، یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں، جن ہتھ کنڈوں میں مسلمانوں کو آج کے دور میں جکڑ دیے گئے۔ افغانستان کی آپ مثال دیکھ لیں۔
ابھی تک ان کو قبول نہیں کیا گیا، سفارتی معاملات ابھی تک بحال نہیں ہیں، ان کی معیشت تنگ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو وسعتیں تو دے رہا ہے نا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو تھاما ہوا ہے۔ اب ہم نے جمہوری نظام کو پکڑا ہوا ہے اور ہمیں اس نظام میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ہماری مثال اس شیر کی طرح ہے جو پنجرے میں بند ہے، اب بار بار تماشائی آئیں گے، ہم کو چھیڑتے رہیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ کام حکومت کے ہوتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کروائے، اس کے علاوہ ایسے بندے کی کوئی بھی سزا نہیں ہے اللہ کی زمین پر، سوائے اس کے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہیں۔ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے دیگر کام جو کروا سکتے ہیں، تو کیا وہ دینی مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل نہیں کروا سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے میرے بھائی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اصل بات ترجیحات کی ہے کہ میرے اور آپ کے نزدیک ترجیح کس چیز کی ہے۔ تو یہ کام حکومت کا ہے کہ ایسے لوگوں کو زمین سے مٹا دیا جائے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دوسرا، حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے معاملات بند کر دے۔ ویسے تو ہمارے تعلقات انڈیا سے کوئی اچھے نہیں ہیں، خراب ہی چل رہے ہیں، لیکن ایک عمومی بات اگر کی جائے تو پھر ایک ملک یہ بھی کر سکتا ہے، اگر وہ پنجے میں جکڑا ہوا ہے، کافروں کے نظام میں جکڑا ہوا ہے، تو کم از کم وہ ایکسپورٹ امپورٹ پر پابندی لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انڈیا کی تو مارکیٹ بڑی ہے، 100 میں سے 1 روپیہ تو اس کو نقصان ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی اللہ قبول کرے گا، یہ بھی ہماری محبت کا ثبوت ہے انشاءاللہ۔ تو اصل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کروائے، اور دوسرے نمبر پر حکومتی سطح پر ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی لگائے۔ اب میں اور آپ کیا کریں؟ ہماری یہ بے وقوفی ہے کہ جب بھی ایسے حالات کریٹ کیے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں، ہم اپنے جذبات سے ہی کھیلتے ہیں۔ یا تو احتجاج کریں گے، اس میں کیا ہوگا؟ ہماری جو آمد و رفت ہے اسی کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ نقصان کریں گے، اپنے ہی ملک میں ہے، کسی اور کے ملک میں جا کر تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جذباتی تقریریں کریں گے، اپنے ہی لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ یعنی گھما پھرا کر ہم جو کچھ بھی کریں گے، ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، ہم کافروں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اگر اس طرف آ جائیں کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ہمارے بائیکاٹ کرنے سے ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن ٹھیک ہے کرنا چاہیے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جس طرح زبانی طور پر بندہ محبت کا ثبوت دیتا ہے، اس طرح بدنی طور پر بھی دے، ان کی اشیاء، ان کی مصنوعات کو ترک کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے کرنے سے، ترک کرنے سے ان کو چونی کے برابر نقصان پہنچتا ہے، یا بالفرض محال کچھ بھی % ان کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کم از کم یہ جذبہ اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور قبول کرے گا، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور قبول کرے گا۔ لیکن آخری بات وہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہمارے احتجاج کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ ہمارا ان کی مصنوعات کو ترک کرنے سے کوئی اچھا خاصا کوئی ان کو نقصان پہنچتا ہے، پھر کیا کریں ہم؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کی؟ اب ہماری مثال اسی طرح ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو تکلیف پہنچی، اور اس تکلیف میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جا کر روئے دھوئے، یا اپنے محبوب کو دیکھ لے اور اس کے پاس بیٹھا رہے، بس۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لاچار مسلمان، ایک لاچار انسان کی حالت کیا ہوتی ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت میں کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ اس شخص کے پاس جائے گا، بیٹھے گا، بیٹھنا پسند کرے گا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تاکہ میں اس کو دیکھتا رہوں اور مجھے سکون ملتا رہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بھی جان کو محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخصیت کون ہونی چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دکھ والی باتیں ہیں، یہ دکھ والے حالات ہیں، تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ اب اللہ کے رسول موجود ہیں؟ نہیں ہے موجود۔ اب کس کے پاس جائیں؟ ایک کام کریں، مجھے جو آپ کو پیغام دینا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، ایسے حالات جب بھی کریٹ کیے جائیں، جب بھی ایسے حالات پیش آئیں، آپ ان اعمال کی طرف دوڑیں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں۔ یہ میرے اور آپ کے دکھ کی دوا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ ہمیں صرف اسی دوا کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے محبوب کا ساتھ مل جائے، صحبت مل جائے، ان کی رفاقت مل جائے۔ اب دنیا میں تو نہیں مل سکتی، ہم بعد میں آنے والے ہیں، لیکن کم از کم جنت میں تو مل سکتی ہے نا۔
کہ ہم اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں، ان کو دیکھیں، ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ بندہ یہ اعمال کرے، جب بھی ایسے حالات ہوں ان اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ساری زندگی وہ اعمال کرتا رہے، لیکن جیسے ایسے حالات پیش آئیں تو اس کو یہ ہدف بنانا چاہیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے کچھ کرنے سے ہو بھی نہیں سکتا، اب مجھے دکھ ہے، میں اپنے محبوب کو دیکھوں، میں دیکھ بھی نہیں سکتا دنیا میں، تو کم از کم چلے ایسے اعمال کر لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں جمع کر دے۔ بندے کو یہ کرنا چاہیے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے کرنے کے لیے۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے صحیح مسلم میں حدیث، ایک صحابی تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی، یہ وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حاجت ہو، وضو کے لیے پانی چاہیے یا کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے میں حاضر بیٹھوں، میں ہر وقت موجود رہوں۔ رات کے وقت یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح پہرا دیتے تھے، اسی لیے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلے، دیکھا کہ ربیعہ بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ آج تم سوال کرو، جو بھی تم سوال کرو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اب یہ صحابی خوش ہو گئے، فرمایا کہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ آج جو بھی مانگوں گا وہ مل جائے گی۔ میں اور آپ ہوتے تو ہم یہی مانگتے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے یا ہماری خواہشات پوری ہو جائیں۔ اس صحابی نے دیکھا کہ چانس تو بڑا اچھا ہے، سوچ کر پھر آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رفاقت نصیب کرے، صحبت نصیب کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے یا پھر یہی چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہوا ذاک، یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ربیعہ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح تم دنیا میں میرے ساتھ ہو تم آخرت میں جنت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح رہو، تو پھر کثرت سے نمازیں پڑھا کرو، نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ جیسے یہ حالات پیش آئیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ ہمارے دکھ کی دوا ہے۔ اور یہ سوچ کر کہ یار اگر میں کثرت سے نوافل پڑھوں گا تو میں اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں اکٹھا ہو جاؤں گا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ شخص جو فرض ہی نہ پڑھتا ہو وہ کبھی نوافل پڑھے گا؟ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ پھر یہ دعوے کس چیز کے کہ مودی کی زبان کھینچ لوں گا، اس عورت کے بال نوچ لوں گا، یہ خام خواہ کی جذباتی باتیں کس لیے؟ پھر جب میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے فرائض کے لیے تو پھر نوافل کاہے کو پڑھیں گے؟ اور جب نوافل نہیں پڑھیں گے تو پھر اس رسول سے ہم کیسے بیٹھیں گے، اس رسول کے ساتھ کیسے جنت میں جمع ہوں گے کہ جس رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی زبانیں کھولتے ہیں یہاں پر اور اپنے ہی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ان جذباتی گفتگو کا جب تک میں اور آپ یہ اعمال نہیں کر لیتے۔ تو ایک بندے کو چاہیے کہ وہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع کرے گا، اور وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھتا رہے گا۔ دوسرا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ ان من احسنکم، تم میں سے سب سے بہتر اور تم میں سے مجھ سے زیادہ قریب، وَأَقْرَبِكُمْ إِلَيَّ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے مجھ سے زیادہ قریب قیامت کے دن جنت میں مجلس کے اعتبار سے یعنی بیٹھنے کے اعتبار سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم میں سے میرے زیادہ قریب جنت میں وہ شخص قریب بیٹھا ہوگا تم میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو یہ دوسرا عمل ہے کہ میں اور آپ اپنا اخلاق تو دیکھیں، پھر جا کے بڑی بڑی باتیں کریں۔ ہم نے اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ ہماری خوشی میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری غمی میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو زبان سے کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الغرض کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں
کہ لوگوں کی دل جو ہے وہ دکھی ہیں، یا تو لوگوں کی عزتیں ہم نے مجروح کی ہوئی ہیں یا پھر ان کے دل ہم نے دکھی کیے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق بالکل اچھے نہیں ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی۔ کہاں سے یہ دفاع ہوگا؟ جس رسول نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کی تعلیمات پر کچھ بھی نظر نہیں ہے، اور صرف جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ ایک کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آگے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں یار فلاں نے جو ہے نا یہ بکواس کی ہے، ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے جا رہے ہیں اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے معاشرے میں کہ ہمارے اخلاق اتنے معروف ہیں کہ ہم بدنام ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے، کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی گفتگو کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہیں، بدترین انسان، اور یہ بدترین انسان نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ پہلے اپنے اخلاق سنواریں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور دوسرے نمبر پر اپنے اخلاق تو سنواریں۔ ہماری سردی گرمی، ہماری خوشی غمی کس طرح گزرتی ہے، کہیں ان حالات میں دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ ہم اپنی تکلیف میں دوسروں کو بھی تکلیف دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، ہم احتجاج کریں گے، دوسروں کے لیے تنگی کریں گے، روڈ بند کریں گے، ان کو نقصان دیں گے۔ یہ بھی تو اخلاق میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، ہم نے دوسروں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ اپنے اخلاق درست کریں۔ جب اخلاق درست ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسرے نمبر پر جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب، میرے قریب قیامت کے دن جنت میں وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہو، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہو۔ میں اور آپ ذرا اپنا موازنہ کریں، اپنے آپ کو تولیں کہ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے پورے ہفتے میں جو فضیلت والا دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ عَلَيَّ الصَّلَاةَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ اس دن تم جو بھی درود پڑھو گے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب میں اور آپ اپنا موازنہ کریں کہ ہماری زبان پر کتنا درود آتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک سچی بات ہے کہ میری اور آپ کی جس کام میں دل لگی ہوگی، میرا اور آپ کا جس کام میں دل لگا ہوا ہوگا، ہماری زبان پر اسی چیز کا زیادہ سے کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔ جو بزنس مین افراد ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں زیادہ تر بزنس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، سیاست دانوں کی زبانوں پر سیاست کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی، جو ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زبان پر ایجوکیشن سے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ایجوکیشن کے علاوہ۔ جو بندہ جس چیز سے دل لگاتا ہے اس کا اسی شخص سے اس کی زبان جو ہے وہ ذکر میں لگی رہتی ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہ محبت کا ثبوت زبان دے گی کہ میری اور آپ کی زبان پر کتنا درود آتا ہے، کتنا کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ نہیں پڑھتے ہم، یہاں تک کہ جمعے کے دن بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ہم میں سے اکثر۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ اس کا مطلب ہماری زبان پر اگر درود نہیں آتا تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایکسپیرینس کی بات ہے، آپ کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے، کسی بھی انسان سے، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو، گفتگو میں کبھی کبھی اس شخص کا نام آپ کی زبان پر آ جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی موبائل پہ کال لگا رہے ہوں تو اس شخص کو غلطی سے کال لگ جاتی ہے جس سے آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تجربے کی باتیں ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہمارا یہ کنیکشن بالکل لوز ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے سوائے دعووں کی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو درود شریف جس کو ہم کہتے ہیں، درود ابراہیمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں اس زبان کو زیادہ مشغول رکھا کریں، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس درود کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ دے گا جنت الفردوس میں انشاءاللہ۔ اور آخری اور چوتھی بات اور چوتھا عمل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں فرمایا کہ انا وکافل الیتیم
فی الجنۃ ھکذا واشار بالسبابۃ وبالوسطی وفرج بینہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، اور ان کے درمیان تھوڑا سا فرق کیا آپ نے۔ وہ شخص جو کفالت کرتا ہے یتیم کی، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ چاہے وہ یتیم اپنا ہو یا یتیم کسی اور کا ہو، جو بندہ یہ عمل کر لے کہ یتیم کی کفالت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کی حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، تو وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع ہوگا۔ اب حدیث میں ہے کہ چاہے وہ اپنا یتیم ہو یا کسی اور کا ہو، لیکن اس معاملے میں ہم ایسے ہیں کہ اپنے گھروں میں اندھیرا ہے اور دیگر کے گھروں میں چراغاں کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر یتیم اپنا ہو تو اس سے پھر خاندانی نفرتیں آڑے آ جاتی ہیں کہ اس سے میں اچھا سلوک کیوں کروں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کچھ لوگوں سے دو قدم آگے ہیں، ایک ہوتی ہے قوم پرستی، ہم اس سے بھی دو قدم آگے ہیں، ہم خاندان پرستی میں بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر ہمارا اس خاندان کا یتیم ہو جس خاندان سے ہمارے باپ دادا لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یتیم تو یتیم ہے نا، حدیث میں آگے چاہے اپنا یتیم ہو چاہے کسی اور کا یتیم ہو، اگر وہ خاندان کا بھی یتیم ہو اور اس خاندان سے ہماری باپ دادا سے انبن ہے تو ہم کبھی بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جرت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ اپنے یتیموں کو چھوڑا ہوا اور دوسروں کے یتیموں کے گھروں میں چراغاں کرتے پھر رہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے حسن سلوک کی، اس کی ترتیب بتائی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ جو تمہارا جتنا قریبی رشتہ دار ہے تمہارا حسن سلوک کا سب سے پہلا حقدار وہی ہے، اس کے بعد یہ ترتیب چلے گی، جو جتنا دور ہوگا اس کی باری اتنی لیٹ آئے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا قریب ہوگا اس سے ہماری نفرتیں ہیں، اور جو جتنا دور ہوگا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، ہمارے حسن سلوک حاصل کر رہا ہوگا۔ یہ کوئی اچھی ترتیب نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ تو چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو بے سہارا ہیں، جو یتیم ہیں، پھر چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اگر اپنا ہے تو سب سے پہلے اس کو ترجیح دیجیے، اور اگر اپنا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر پرایوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کو حاصل کریں جنت میں۔ تو میرا اور آپ کا کرنے کا کام یہی ہے، مجھے آپ تک پیغام یہی پہنچانا ہے کہ دیکھیں ان حالات میں میں اور آپ کافروں کا ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو اتنی تو تسلی دے سکتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں کر سکتے، یہ اعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔